پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا جو غیر ملکی معلوم ہوتا تھا. اس نے آ کر کے بتلایا میں ایک بہت بڑی تنظیم کے ساتھ میرا تعلق ہے, بہت بڑے ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے. ہمارے ادارے کا مقصد حریت فکر ہے, ہمارے ادارے کا مقصد آزادی فکر ہے. جس بندے کے دل میں جو بات پیدا ہو اس کا اظہار کرنا, اس کی تبلیغ کرنا ہر بندے کا حق ہے. یہ ہمارا ادارہ ہے, اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں, میں نے اس بندے سے عرض کی, میں نے اس بندے سے کہا تمہارا یہ جو ادارہ ہے, اس ادارے کے چلانے کے لیے تمہارے پاس اصول اور ضوابط کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کا معیار کیا چیز ہے, ان کی انتہا کیا ہے, اس کے معیار اور قوانین, اس کے اصول اور ضوابط آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ نوجوان کہنے لگا ارے میں سمجھا نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں, آپ مجھے یہ بتلائیں جو آپ نے یہ ادارہ بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فوراً نوجوان کہنے لگا ہمارے اس ادارے کا مقصد یہ ہے بندے کے دل کے اندر جو بات پیدا ہو, بندے کے دل کے اندر جس بات کے تصورات اور خیالات پیدا ہوں ان کے اظہار کی ہر بندے کو آزادی ہو. ہمارے اس ادارے کا مقصد یہ ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا جو تم یہ کہتے ہو جو دل میں بات پیدا ہو اس کے اظہار کی آزادی ہے, تو میں ایک بات کہتا ہوں, یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں, یہ جو عمراء لوگ ہیں, یہ جو سلاطین لوگ ہیں جن کے پاس مال اور دولت کے ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں, میں یہ کہتا ہوں انسانوں کو چاہیے ان کے اس مال اور دولت پر یہ ڈاکہ ڈالیں, ان کے مال کو چوری کر لیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں, کیونکہ ان ظالموں نے جو مال اور دولت کمائی ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے غریبوں کے خون کو چوسا ہے. فوراً وہ کہنے لگا ہم اس قانون اور ضابطے میں کسی پر تشدد کو جائز نہیں قرار دیتے, کسی پر زیادتی کرنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں دیانت دارانہ طور پر یا کوئی آدمی دیانت دارانہ طور پر یہ مشورہ دے, اس کے مشورے کے اندر بالکل دیانت ہو, کسی قسم کی خیانت نہ ہو, وہ بندہ یہ مشورہ دے کہ بعض معاملے ایسے ہیں کہ تشدد کے بغیر کسی کو اس کا حق مل ہی نہیں سکتا, بعض معاملات ایسے ہیں کہ کسی پر ظلم کیے بغیر, کسی پر سختی اور تشدد کیے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوتا. تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے یا تسلیم نہیں کرو گے؟ اگر تسلیم کر لو فبیہا, اگر تم اس بات کو نہ مانو پھر میرا سوال یہ ہوگا جو قید آپ نے لگائی ہے کہ کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, یہ قید تم نے کہاں سے لگا دی ہے؟ آپ کی قید جائز ہے, جو قید میں نے لگائی وہ کیوں ناجائز ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے, جو بات میں نے کہی وہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ جو بات صحیح ہے وہ کس قاعدے اور قانون کے تحت صحیح ہے؟ جو بات تم غلط کہہ رہے ہو یہ کس قاعدے اور قانون کے تحت غلط ہے؟ کہنے لگا ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اس بات کا سوال رکھتا ہوں, اپنے ادارے سے پوچھ کر کے آؤ تمہارے پاس قاعدہ کون سا ہے, تمہارے پاس ضابطہ کون سا ہے, تمہارے پاس اصول کون سا ہے کہ کون سی بات جائز ہونی چاہیے, کون سی بات ناجائز ہونی چاہیے؟ اب ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے تحت یہ فیصلہ کریں یہ بات کہنا یہاں جائز ہوگا, یہ بات کہنا یہاں ناجائز ہوگا. بلکہ بعض فلاسفر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کے لیے بہترین معیار اور ضابطہ اور اصول اگر پوری دنیا کے مذاہب میں دیکھا جائے کہ اس کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے تو صرف ایک ضابطہ ہے جو معیار پہ پورا اترتا ہے, اس ضابطے کا نام مذہب ہے, اور مذہب کا تعلق عقیدے سے ہے, اور سیکولر نظام حیات میں عقیدے کو تسلیم نہیں کیا جاتا, مذہب کو معیار نہیں اپنایا جاتا. اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں بہترین اصول زندگی وہ سیکولر نظام نہیں بلکہ اسلامائزیشن ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنا, اس سے بہترین قانون اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے, اس سے بہتر قانون اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ بات